السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد سائنس بھی یہ بات مان چکی ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے فاسٹنگ، یعنی کہ بھوکا رہنا، بھوکا پیاسا رہنا۔ پوری دنیا میں اس وقت شوگر کو، کولیسٹرول کو، بلڈ پریشر کو، موٹاپے کو اور بھی بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز لوگوں کو فاسٹنگ کا مشورہ دیتے ہیں۔ جو باتیں قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں ہزاروں سال پہلے مل چکی ہیں، سائنسدان اب آ کر ان کو صحیح مان رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں پر ہر سال میں تقریباً 1 مہینہ روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ روزہ رکھنے سے روح گناہوں سے پاک ہوتی ہے اور جسم بیماریوں سے۔ ہم روزہ رکھ کر اگر سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے کی عادات ٹھیک کر رہے ہیں تو بہت سی بیماریوں مثلاً شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، موٹاپا، معدے کے امراض اور بھی بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ روزہ رکھ کر اس سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر، سارا دن خالی پیٹ رہ کر، شام کو افطاری کے وقت ساری کسر نکال لیتے ہیں۔ بلکہ اکثر لوگ عام دنوں کی نسبت رمضان شریف میں زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھ کر فوائد حاصل کرنے کی بجائے انہیلدی چیزیں زیادہ کھا کر اور کئی مسائل پیدا کر کے، بلکہ کچھ لوگ تو رمضان شریف میں اپنا ویٹ گین کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ لوگ رمضان شریف میں سموسے، پکوڑے، فرائی چیزیں، چٹپٹی چیزیں، مسالے دار کھانے، مرغن کھانے، ان کا استعمال کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ افطاری کے وقت سموسے اور پکوڑے اس طرح کی چیزیں لازمی ہونی چاہیے، ادروائز افطاری کا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہماری صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ آپ سے ٹپس شیئر کروں گا، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کوشش کریں سحری اور افطاری کا اہتمام سادگی سے کریں۔ سحری کے ٹائم بہت زیادہ مرغن اشیاء، مسالے دار اشیاء، چٹپٹی اشیاء، فرائی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، ان اشیاء کا استعمال نہ کریں۔ یہ چیزیں معدے میں جلن اور روزے کے دوران پیاس کی شدت میں اضافہ کریں گی۔ اگر کسی کو معدے میں تکلیف ہے، معدے میں السر، زخم وغیرہ ہے، پیپٹک السر ہے یا کوئی اور معدے کا پرابلم ہے تو اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں سحری کے وقت پراٹھا لازمی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ پراٹھا استعمال کر لیں، لیکن وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا دل کے کوئی امراض ہیں تو وہ لوگ پراٹھا استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں نے پراٹھا لازمی استعمال کرنا ہے، کوشش کریں کم گھی والا پراٹھا استعمال کریں، روٹی کو تھوڑا سا گھی لگا کر اس کا پراٹھا بنا کر وہ استعمال کریں، زیادہ گھی والا پراٹھا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنا بہترین ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، کولیسٹرول والے جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا جن کو دل کا کوئی مرض ہے، وہ لوگ لو فیٹ ملک کی دہی بنا کر، یعنی کہ دودھ سے بلائی اتار کر اس دودھ کی دہی استعمال کریں اور دہی کے اوپر سے بھی بلائی اتار لیں، یعنی کہ بلائی کے بغیر دہی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سحری کے ٹائم پانی مناسب مقدار میں پئیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کے وقت بہت زیادہ پانی پینے سے سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔
زیادہ پانی پینے سے پیشاب زیادہ آئے گا، ایکسٹرا پانی جو ہے جسم میں پیشاب کے ذریعے نکل جائے گا، لہٰذا پانی ماڈریٹ کوانٹٹی میں اعتدال کے ساتھ پئیں۔ اب بات کرتے ہیں افطاری کی۔ ہر سال رمضان شریف میں شروع کے چند دنوں میں ہمارے ہاں کلینک میں مریضوں کا رش زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی، خاص طور پر افطاری کے فوراً بعد ایک دم سے مریض آتے ہیں۔ کسی کو معدے میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو الٹی کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، دل کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا کھانا ادھر معدے والی جگہ پر معدے سے اوپر ہی رک گیا ہے، کوئی کمپلین یہ کرتا ہے کہ معدے میں جلن ہو رہی ہے، کہ کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ افطاری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے جسم سے جان ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر لوگ فوراً آ کر بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں کہ بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے۔ یہ سارے مسائل افطار میں ایک دم سے غلط چیزیں کھانے کی وجہ سے، بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دراصل لوگ افطار کے وقت سموسے، پکوڑے، دہی بلے، چٹپٹے کھانے، فرائی چیزیں، مسالے دار کھانے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اس کے علاوہ رنگ برنگے جو مشروبات ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ سارا دن پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو جب آپ ایک دم سے بہت زیادہ میٹھا شربت، چٹپٹی چیزیں، سموسے، پکوڑے، کولڈ ڈرنکس یا کوئی بھی ہیوی فوڈ کا انٹیک کرتے ہیں، ایک دم سے کھانا بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، تو ایک دم سے معدے پر بوجھ پڑ جاتا ہے، دل پر بوجھ پڑ جاتا ہے، معدے اور دل کو تیز کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی افطاری کے فوراً بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں روزہ افطار سادہ پانی اور ایک دو کھجور کھا کر اس کے ساتھ کریں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد پانی پئیں اور پھر کھانا پینا شروع کریں۔ رہ گئی بات سموسے، پکوڑوں، دہی بلے، چٹپٹے مسالے دار کھانوں کی، تو ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چکھنے کی حد تک استعمال کریں، تھوڑی مقدار میں استعمال کریں۔ ان چیزوں کو پیٹ بھر کر ہرگز نہ کھائیں۔ افطار کے وقت کوشش کریں کہ سادہ پانی زیادہ استعمال کریں، رنگ برنگے مشروبات، کولڈ ڈرنکس، جام شیریں، روح افزا، یہ لال پیلے شربت جو ہے، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ یہ صحت کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ان میں شوگر بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اور شوگر ہماری صحت کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ ان شربتوں کی جگہ آپ سکنجبین پی لیں، لیمو پانی جو ہوتی ہے وہ پی لیں، لسی پی لیں، بادام والا دودھ یا بادام والی لسی بنا لیں وہ پی لیں۔ ان چیزوں میں نیچرل چیزیں زیادہ موجود ہوتی ہیں، یہ چیزیں نیچرل چیزوں سے زیادہ بنتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھانے میں سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی فرائی چیزوں، مسالے دار چیزوں کی جگہ، دہی بلوں کی جگہ آپ کوشش کریں فروٹس کا استعمال کریں، کوشش کریں مکس فروٹس یعنی کہ فروٹ چاٹ جسے کہتے ہیں اسے استعمال کریں، کیونکہ دن بھر کی جو ویکنس ہے وہ آپ کی وائٹامنز اور منرل سے پوری ہونی چاہیے، نہ کہ سموسے پکوڑوں سے۔ سموسے پکوڑوں، دہی بلوں میں، چٹپٹی چیزوں میں وائٹامنز منرلز نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں آپ کو فروٹ سے ملیں گی، دودھ سے ملیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کا، ان نیچرل چیزوں کا زیادہ استعمال کریں جن میں غذائیت بھرپور ہوتی ہے، جن میں وائٹامنز ہوتے ہیں، جن میں منرلز ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ افطار کے ٹائم آپ فروٹ چاٹ کا استعمال کریں، لیکن اس میں بھی چاٹ مسالہ کم مقدار میں استعمال کریں۔ ناظرین، اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رمضان شریف میں صحت بھی بہتر رہے گی اور روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ یہ تھی رمضان شریف کے حوالے سے ایک انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ رمضان شریف میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔